ہر سفر ایک کہانی ہے اور ہر کہانی ایک سبق۔ سال 2024 کا سفر اختتام پذیر ہوا اور کئی یادیں چھوڑ گیا۔ سال 2024 نے ہمیں یہ سبق دیا کہ راستے کا ہر موڑ، ہر قدم زندگی کا ایک نیا باب کھولتا ہے۔ لینز آف ساجد کی سال 2024 کی کہانی میری زبانی۔ سال کا آغاز ہوا مہوڈنڈ جھیل کالام کے نیلگو پانی سے، جہاں سکون ہر لہر میں چھپا ہوا تھا۔ منجمد سیف اللہ لیک ایک ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے زمین نے آسمان کا عکس اتار لیا ہو۔ جھیل کے گرد موجود سکون اور پرسکون ماحول کو محسوس کرنا ایک یادگار تجربہ تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ زندگی کی گہما گہمی سے دور ہو کر خود کو قدرت کے قریب محسوس کرتے ہیں۔ لنڈی کوتل میں اچانک ہونے والی برف باری، جہاں برف شاذ و نادر ہی گرتی ہے، ایک ایسا لمحہ تھا جو قدرت کے غیر متوقع تحفے کی یاد دلاتا ہے۔ پشاور بائکرز کے ساتھ اس لمحے کا تجربہ نہ صرف خوشی کا باعث تھا، بلکہ یہ احساس دلاتا رہا کہ قدرت ہمیشہ اپنے انداز میں خوشی کے ذرائع فراہم کرتی ہے۔ باندھا ڈیم کی طرف ہمارا سفر کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ غاقی پاس کی سام جیسی بلک آتی ہوئی سڑک بارش کے قطروں کے ساتھ زندگی کے پیچیدہ راستوں کا عکس پیش کرتی رہی۔ اسی راستے پر جب میرا ڈرون ہوا میں بلند ہو کر غاقی پاس کے دلکش مناظر کو قید کر رہا تھا، ایک لمحے کی غفلت نے اسے پہاڑوں کے دامن میں گرا دیا۔ واپسی پر ایک غلط موڑ ہمیں کیچڑ بھرے راستے پر لے گیا۔ جہاں ہماری بائکس کیچڑ کے ساتھ جد و جہد کرتی رہی، پھسلتی رہی اور ہم اس مشکل کا مقابلہ کرتے رہے اور بالآخر ہم نے اس مشکل راستے کو پار کر لیا۔ مارچ کے مہینے میں ہم نے رخ کیا گبین جبہ کی طرف، جہاں برف سے ڈکی یہ حسین وادی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ برف کی سفید چادر نے پہاڑوں اور راستوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ برف میں مشکل ٹریکنگ کرنے کے بعد ہم گبین جبہ کی بلندیوں پر پہنچ چکے تھے اور قدرت کے حسین نظاروں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ جون کا مہینہ خاص تھا، اور وہ اس لیے کہ میرے بیٹے کا خواب پورا ہوا۔ حسن قمر نے پہلی دفعہ بائک پر میرے ساتھ سفر کیا۔ والد اور بیٹا بائک پر سفر کرتے ہوئے سوات کے مٹا تحصیل کے بلند پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے جاروگو آبشار جا پہنچے۔ جاروگو آبشار جو پہلی بار ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوئی، اپنی تمام تر شان و شوکت کے ساتھ ہمیں قدرت کی طاقت اور اس کے حسن کی یاد دہانی کراتی رہی۔
سوات میں اب تک کی میری فیوریٹ ویلی مانکیال ویلی، جس میں واقع چکیل میڈوز، ٹیپ میڈوز اور شاہی میڈوز آپ کو اپنی سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ مانکیال ویلی کی پوشیدہ خوبصورتی کو ایکسپلور کرنا ایسا ہے جیسے زندگی کے رازوں سے پردہ اٹھانا، جو وقت کے پردے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور صرف ان لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں جو انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دودھی پتسر جھیل کی شفاف سطح پر وقت جیسے تمسا گیا ہو۔ اس جھیل تک پہنچنا ایک صبر آزما مرحلہ تھا۔ 20 سے 18 کلومیٹر کی ٹریکنگ ہمارے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ دودھی پتسر جھیل، جسے جھیلوں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے، وہ مقام ہے جہاں پہاڑوں اور آسمان کا ملن ہوتا ہے۔ یہ جھیل اپنی دلکش اور پراسرار حسن کی بدولت الگ ہی مقام رکھتی ہے۔ سوات اور دیر کے بارڈر پر واقع ایک خوبصورت مقام جسے اسکائی لینڈ کہا جاتا ہے۔ اسکائی لینڈ کو یہ نام اس کی بلند ترین اونچائی کی وجہ سے دیا گیا ہے، جہاں پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ آسمان کے قریب ہو گئے ہوں۔ یہاں بادل زمین کے قریب یا اس پر تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے آسمان اور زمین ایک دوسرے سے مل رہے ہوں۔ اس منفرد ماحول میں جہاں بادل زمین کو چھوتے ہیں، ایک جنت نظیر منظر پیش کرتی ہے، اسی لیے اسے اسکائی لینڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس سال کا ہمارا آخری ٹرپ شاہی باغ اتروڑ کا تھا۔ شاہی باغ جہاں ہر پتھر اور ہر درخت برف کی سفید چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ نومبر کا مہینہ اور سیزن کی پہلی برف باری نے شاہی باغ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ برف کے گالے جب ہمارے ہیلمٹ کے وائزر سے ٹکرائے تو یوں محسوس ہوا جیسے ہم جنت میں داخل ہو گئے ہوں۔ شاہی باغ کے برفانی خاموشی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ زندگی میں سکون اور خوبصورتی ہمیشہ ان لمحوں میں ملتی ہے جب ہم وقت کے شور کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور فطرت کی گود میں جا بیٹھتے ہیں۔ اور یوں سال 2024 کے اس سفر نامے کا اختتام ہوا، جو نہ صرف خوبصورت مقامات کی کہانی تھی بلکہ ایک روحانی سفر بھی تھا۔ ہر پہاڑ، ہر جھیل اور ہر وادی نے ہمیں سکھایا کہ زندگی کا اصل حسن نیچر کو ایکسپلور کرنے میں ہے، اور ہر سفر ہمیں نہ صرف نئی جگہوں تک بلکہ اپنے اندر پوشیدہ گوشوں تک بھی لے جاتا ہے۔ جیسے یہ سال ختم ہو رہا ہے، ہم 2025 کے نئے خوابوں اور نئے راستوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آنے والا سال بھی فطرت کی باہوں میں نئے تجربات اور یادوں سے بھرا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ملتے ہیں اگلے سال میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔